اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 نومبر 2023 ہم ریق المختوم کا سیشن 18 کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سے مدنی زندگی پڑھیں گے۔ مدنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی چڑھائیاں کی۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر مفتی ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول 11 تک محیط ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کے حالات۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار دیا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی بھاگ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکباز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت، مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، یہود۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گروہوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور اور مقہور اور کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا۔ سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے بعد وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبایعات کی تفصیل بیانات کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل اور ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اس کے برخلاف مدینہ میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں۔ ان کے لیے حلال، حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقید کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کرے، جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک کی طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھی۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے، تاکہ اس میں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین اور صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل ہے، اور جہاں تک ان احکام ظاہر ہے اس طرح کی کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے، تاکہ اس میں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ احکام صادر کی جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر و فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان کے احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ چنانچہ
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم آتاً متوجہ رہتے تھے، اور جو حکم صادر تھا اس سے پہلے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب ان پر اللہ کی یاد تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں، اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا۔ بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بھی تھا، لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طلب تھے، جن کی مختصر کیفیت ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے، اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا، ان میں سے بائیں بڑی شدید عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پہلو بے پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا، جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی، اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع وسائل۔ چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا، اور اس تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ دوسری قوم یعنی مدینے کے اصل مشرق باشندوں کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی۔ کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤگات نہیں رکھ رہے تھے۔ اسی طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص پکے مسلمان ہوئے۔ اس کے خلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور دعوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرأت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خلوص کے اظہار پر مجبور تھے۔ ان میں سرفرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو جنگ بواس کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس و خزرج نے اتفاق کر لیا تھا، حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہٰذا وہ اپنے نیاہانہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر آپ دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی درپردہ کافر ہی تھا۔ اسی لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس کے ساتھی عموماً وہ روسا تھے جو اس کی بادشاہ کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے اصول کی توق کو باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی اپنی چاک بدستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم
یہود تھی، جیسا گزر چکا ہے یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم اور جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ درحقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی۔ وہ عربوں میں مدم نہ ہوئے تھے بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ہے ان کے نزدیک یہ تھا بدو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ فالگیری، جادو اور جھاڑ پھونک پیرا، انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی، غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے۔ اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے، اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار اصول شہرت کے لیے اپنی مداح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں سے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ سیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ اقبال میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان کے قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں جنگ برپا رہتی اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی یہ آگ سر پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بڑھا کر چپ چاپ کنارے بیٹھ رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ باری بار کم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے۔ اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے، ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ بنو کنیہ کا یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینہ کے اطراف تھی۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ نحاس میں اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کے بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبران کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جز بنی ہوئی تھی سکون ملتا۔ پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی تھی، بعض بغض اور عداوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں ایمانداری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی، بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان کی زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھا لیا تھا۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے اپنی ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اس لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت دعوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مسائل کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت معی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے روایت ملی ہے کہ انہوں کو میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد موقع بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب
کے بعد واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے اس پہ محمود چہ کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ باخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، یعنی دھیان نہ دیا۔ اور میں نے اپنے چچا کو سنا، وہ میرے والد ہوئی بن اختب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم۔ چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھاک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ موصوف ایک نہایت بند پلایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں ان سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ کے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو یہود نے 2 یا 3 بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ برآمد ہوئے، فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمدا رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی بات ان کی برائیاں شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کڑے دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جب کہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھکنڈے استعمال کر چکے تھے۔ اس طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح کی اذیتیں دی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بیخوبن سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں کی، اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی۔ جب مسلمان کسی طرح بچ کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین میں جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گناونا سیاسی کردار انجام دیا، یعنی یہ کہ یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے، اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا۔ اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بڑکا اور ورگلا کر مدینے کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئی، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت مکے کی ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت امکانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر پر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے ہیں اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اعمال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں، ان سرکشوں کو جیسے کو تیسا والا بدلا دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بیخ و بن سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ قضاء اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد و واسطہ درپیش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی
درستی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اگلے سبق میں انہی باتوں کی تفصیلات ہدیہ کارین کی جائیں گی۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ نئے معاشرے کی تشکیل، مسجد نبی کی تعمیر۔ تو یہ ہمارا ٹاپک سیشن خیر وفیہ سے کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے والے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کہ اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، پھر فوت ہو جانا ہے۔ چند دنوں کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ آج ہماری ہر طرف جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، دل دکھانا، قتل و غارت، ظلم کی فضا چھائی ہوئی ہے، تو اپنے آپ کو بدلیں، دوسروں کے لیے بہتری کے لیے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے اچیورز ہیں، تو آپ بھی دنیا کے اچیور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کا مشن لوگوں تک پہنچائیں، آپس میں محبت پیدا کریں اور جڑ جائیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں، دوسروں کے لیے تکلیف